ہولی ٹرینٹی کیتھیڈرل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور میں اس وقت خاص طور پر اپنے بھائی حضرت علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کا، جو کہ مشیر پرائم منسٹر ہیں اور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین ہیں، ہم ان کی آمد پر بہت ہی شکر گزار ہیں اور خوش ہیں کہ انہوں نے اپنے مصروف ترین شیڈیول میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس پہنچے ہیں۔ اور آج خوشی کے موقع پر جب ہم کرسمس کی سیلیبریشنز کر رہے ہیں اور کرسمس کی خوشیوں میں ہیں، آج وہ ہمارے پاس پہنچے ہیں کہ ہم سب مل کر خوشیاں سیلیبریٹ کریں، کیونکہ تہواروں کی خوشیاں سب کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ اور ہم پاکستان میں رہتے ہوئے تمام مذاہب، تمام فرقے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، اور اشرف صاحب کا، طاہر اشرفی صاحب کا یہاں پر آنا انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی ایک منہ بولتی دلیل اور عملی ثبوت ہے کہ وہ پاکستانی مسیحیوں کے ساتھ کس قدر محبت اور پیار رکھتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنی خدمات مسیحی کمیونٹی کے لیے ہمیشہ آگے رکھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کا یہاں پر آنا پاکستانی مسیحیوں کے لیے، خاص طور پر ڈائسس آف کراچی اینڈ بلوچستان کے لیے بہت ہی خوش آئند اور بہت انکریجمنٹ کی بات ہے۔ اور میں طاہر اشرفی صاحب کا پھر سے تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سب سے پہلے محترم جناب بشپ صاحب، میں آپ کا، چرچا پاکستان کا، آپ کے تمام ساتھیوں کا، اپنی مسیحی برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت پر پوری دنیا کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، پاکستان کے آرمی چیف محترم جناب سید عاصم منیر صاحب، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف الرحمان علوی صاحب، ہمارے ملک کے تمام علماء مشائخ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان مختلف مذاہب اور مختلف مسالک کے ماننے والوں کا ملک ہے۔ پاکستان کا آئین، قانون اور دستور ہم سب کو ایکول رسپانسبلٹی بھی دیتا ہے اور ایکول حیثیت بھی دیتا ہے۔ آج پورے ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تمام مذاہب اور مسالک کے ماننے والے اپنی مسیحی برادری کے اس دن کے حوالے سے اور ان ایام کے حوالے سے بھرپور یکجہتی بھی کر رہے ہیں، اور جو حسن انتظام ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ میں بڑا مشکور ہوں سندھ انتظامیہ کا بھی کہ جس طرح انہوں نے ابھی مجھے بشپ صاحب نے بھی بتایا کہ یہاں پر انتظامات کیے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے محترم سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی طرف سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر اس پاکستانی کو جو آئین اور قانون کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کا تحفظ کرنا، اس کے حقوق کا خیال کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست اس سے کسی صورت جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ ہم پاکستان میں مسلمان چونکہ اکثریت بڑی تعداد میں ہے، زیادہ ہے عدد میں، لیکن یہ جو ہمارے مسیحی بھائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، یا کوئی اور جو اقلیت ہے جو آئین قانون کے دائرے میں اس ملک کے آئین کے تحت اس کو جو حقوق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی عبادت گاہوں میں مکمل آزادی ہے، آپ کو اپنی زندگی میں مکمل آزادی ہے۔ میں اور میرے ساتھی جب جڑاوالا میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا جو ناقابل قبول ہے، ہم جڑاوالا میں نہیں، ہر چرچ میں جا کے ہم نے کہا ہم شرمندہ ہیں اور معافی کے طلبگار ہیں۔ ہمارا فرض تھا اور ہمارا فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجران کے مسیحیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اور صرف معاہدہ نہیں کیا، سیالوی صاحب موجود ہیں، علامہ احسان صاحب موجود ہیں، اپنی مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں
مسیحی برادری کو عبادت کی اجازت دی، یہ رواداری ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب جب جاتے ہیں فلسطین، آج فلسطین کی جب بات ہم کرتے ہیں تو فلسطین میں مسیحی بھی نشانہ ہے اور مسلمان بھی نشانہ ہے، فلسطین میں انسانیت نشانہ بنی ہوئی ہے۔ اسی لیے پوپ فرانسس نے کہا کہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ہم مشکور ہیں پوپ فرانسس کے کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ فلسطین میں جب اسرائیلی حکومت مسلمانوں کو نشانہ بناتی ہے تو ہمارے مسیحی بھائی اپنے چرچ کھول کے ان کو پناہ دیتے ہیں، وہ وہاں اپنے روزے رکھتے ہیں، اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی افطار کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ آج 30 سے زیادہ سکول فلسطین میں مسیحی برادری کے جو ہیں وہ نشانہ بن چکے ہیں۔ چرچ ہاسپٹل، جہاں ایک دن شفا ہاسپٹل پہ حملہ ہوا، اگلے دن چرچ ہاسپٹل پہ حملہ ہوا۔ میں یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ظلم اور جبر کے خلاف ہم ایک ہیں، ظلم اور جبر کے خلاف ہم ایک ہیں، وہ کوئی بھی کرے، اور کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر بدامنی کی فضا پیدا کرے۔ پاکستان، میرا عقیدہ میرے ساتھ ہے، مجھے قرآن نے حکم دیا لکم دینکم ولی دین، میں اپنے عقیدے کے اوپر ہوں، میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں جبر کی بنیاد پہ، طاقت کی بنیاد پہ، دہشت گردی کی بنیاد پہ کسی دوسرے کا دین جو ہے یا اس کا عقیدہ اس سے چھین لوں۔ قرآن مجھے حکم دیتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اسی لیے جب ہمیں شکایات آتی ہیں کہ خدا نخواستہ کسی معصوم چھوٹی بچی کو جبر کی بنیاد پر جو ہے وہ شادی کی گئی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو وہ اپنی وحشت کو پورا کرنے کے لیے اسلام کی سٹیمپ لگانا چاہتا ہے۔ اسلام کسی کو جبر کی بنیاد پر شادی کی بھی اجازت نہیں دیتا اور مسلمان بنانے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ یہ جو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں کر رہا۔ آج ایک بڑا ہماری مسیحی برادری کا بہت بڑا دن ہے ان کے اس وقت، اور میں مشکور ہوں بشیر صاحب نے اپنی مصروفیات میں سے یہ وقت نکالا۔ میں کراچی آیا ہوا تھا، میں حاضر ہوا ہوں اور ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، یہاں بین المسالک بین المذاہب مکالمہ کے لیے، یہاں پر رواداری اور محبت کے لیے، یہاں امن کے لیے ہم ایک ہیں۔ یہ پیغام ہے کہ ہم ایک ہیں، پاکستان کے لیے ہم ایک ہیں۔ اور جو اقدامات اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کے شہر میں آپ نے دیکھا سٹاک ایکسچینج کس طرح دوبارہ بحالی ہوئی ہے۔ یہ جو آرمی چیف کے وین سے SIFC بنی ہے، ایک سہولت کار کونسل بنی ہے، اس سے پاکستان کے ثمرات جو ہیں وہ آپ دیکھیں۔ میں یہ کہوں گا کہ اس کے ثمرات میں حج 1 لاکھ روپیہ سستا ہوا ہے، اور بھی سستا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح باقی معاملات ہیں، اور میں چونکہ فلسطین اس وقت جل رہا ہے تو ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم جنگ کے خلاف ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ فلسطین کا بچہ ہو، کشمیر کا بچہ ہو یا کسی اور جگہ، اس کو امن چاہیے، اور اس امن کے لیے پاکستان علماء کونسل اور چرچہ پاکستان جو ہے، ہم نے ہمیشہ محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے۔ حادثات ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی، آپ نے دیکھا اسلاموفوبیا کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی ہمت نہیں ہارنی۔ ہم نے اپنے ملک کو مزید مستحکم بنانا ہے، اور وہ قوتیں، پاکستان دشمن قوتیں جو یہاں بدامنی چاہتی ہیں، جو چاہتی ہیں یہاں پر مسلم مسیحی فساد ہو، شیعہ سنی فساد ہو، ان کو بھی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح سرگودا کے اندر، جڑانوالا کے بعد سرگودا میں پلاننگ تھی کہ مسلم مسیحی فساد کرایا جائے، لیکن وہاں کی مسیحی برادری نے اور مسلم برادری نے، مسیحی قیادت نے اور مسلم علماء نے، اور بالخصوص اگر میں ذکر نہ کروں تو یہ بخل ہوگا، چرچہ پاکستان کے پریزیڈنٹ جو بشپ آزاد مارشل ہے، وہ اور ان کے ساتھیوں نے جس طرح محنت کر کے اس آگ پہ پانی ڈالا اور وہ آگ نہیں بڑھنے دی، یہ پاکستانیوں کا کریڈٹ ہے، یہ ہم سب کا کریڈٹ ہے، یہ پوری قوم کا کریڈٹ ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کراچی میں
जनवरी के तीसरे हफ्ते में 15 से 20 जनवरी के दौरान इंशाअल्लाह एक कौमी बैनुल मज़ाहिब हमांगी कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो चर्चा पाकिस्तान और पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ताउन से होगी, जिसमें तमाम मज़ाहिब और मसालिक के कायदीन और हमारे अहम लोग जो हैं वो शरीक होंगे। आप हजरात का, आप तमाम साथियों का एक बार फिर शुक्रिया। कोई आप सवाल करना चाहें, वरना हमें इजाज़त दें। ये ज़रा मौलाना जी जी